صاحب اسماعیل نے کینیا کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ صاحب اسماعیل نے سن 2023 کا امیر فیصلہ نمبر 19 جاری کیا ہے جس کی روح سے قطر فائنینشل مارکیٹس اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری عمل میں آئی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے عوامی جمہوریہ ساؤ ٹومے اینڈ پرنسپے کے وزیر اعظم نے ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور سے کل پاکستان ایئر فورس کے چیف آف ایئر اسٹاف اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل کینیا کے صدر ڈاکٹر ولیم روٹو کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے کل نیروبی میں کینیا کے صدر کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ ملاقات کے آغاز میں معاون وزیر خارجہ نے کینیا کے صدر کو صاحب اسم امیر کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام بھی دیا جس میں ان کی صحت و سلامتی اور کینیا کے عوام کی ترقی و کامرانی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ کینیا کے صدر نے بھی معاون وزیر خارجہ سے کہا کہ وہ ان کی جانب سے بھی صاحب اسم امیر کو خیر سگالی کا پیغام پہنچا دے جس میں صاحب اسم امیر کی صحت و تندرستی اور قطر کے عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور خطے میں سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سن 2023 کا امیری فیصلہ نمبر 19 جاری کیا ہے جس کے تحت تامع احمد علی البوتیمی البن علی کو قطر فائنینشل مارکیٹس اتھارٹی QFMA کا چیف ایگزیکٹو آفیسر CO مقرر کیا گیا ہے۔ اس فیصلے پر اس کی تاریخ اجرا سے عمل درآمد ہوگا اور اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے عوامی جمہوریہ ساؤ ٹومے اینڈ پرنسپے کے وزیر اعظم پیٹرک ایمری ٹروووڈا کو اور ان کے ہمراہ آنے والے وقت نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات بھی زیر بحث آئے۔ بعد میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے عوامی جمہوریہ ساؤ ٹومے اینڈ پرنسپے کے وزیر اعظم اور ان کے وفد کے ممبران کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے پین افریقن پارلیمنٹ کے صدر فارچون چریومبیارا اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی جس کے دوران صدر فارچون چمبیارا نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی شاندار میزبانی اور غیر معمولی کامیابی پر قطر کی حکومت اور عوام کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ فیفا کی ہسٹری میں اس قدر شاندار ایڈیشن کی میزبانی کرنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے قطر کا دورہ کرنے کے خواہشمند تھے۔ انہوں نے قطر میں جاری پائیدار اور جامع ترقی کی تعریف کی اور حکومت کی کوششوں کو سراہا۔ ملاقات میں فریقین کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے دیگر موضوعات اور ان کے حوالے سے رابطہ کاری بڑھانے کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں شورا کونسل کے سینئر افسران اور ممبران نے بھی شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ سے کل پاکستان ایئر فورس کے چیف آف ایئر اسٹاف ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کے ممبران نے ملاقات کی جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور دونوں ممالک کے مابین تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔
ملاقات میں قطر امیری ایئر فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل پائلٹ جاسم بن محمد المنائی بھی شریک ہوئے۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے کل الجزائر کی عوامی قومی اسمبلی کے اسپیکر ابراہیم بوگیالی اور کونسل آف دی نیشن کے اسپیکر صالح گوئیجل سے الگ الگ ملاقات کی۔ الجزائر کے دارالحکومت میں ہونے والی ان ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون، خاص طور پر لیبر سے متعلق مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ معاون وزیر خارجہ محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے کل جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے 52ویں اجلاس کے موقع پر انسانی تعاون تنظیم OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا سے ملاقات کی، جس کے دوران قطر اور OIC کے مابین تعاون کے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے امور، خاص طور پر نفرت انگیز تقاریر کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اس سلسلے میں چند اسلامک انیشیٹوز پر بھی بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں وزارت خارجہ میں انسانی حقوق کے شعبے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ترکی بن عبداللہ المحمود اور جنیوا میں اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب ڈاکٹر ہند بنت عبد الرحمان محمد المفتہ نے بھی شرکت کی۔ ادھر معاون وزیر خارجہ محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر سے کل جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے 52ویں اجلاس کے موقع پر سعودی عرب میں انسانی حقوق کمیشن کی صدر محترمہ حالہ بنت مزیاد التویجری نے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے انسانی حقوق کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں جنیوا میں اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل مندوب ڈاکٹر ہند بنت عبد الرحمان محمد المفتہ نے بھی شرکت کی۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے کل جمہوریہ چاڈ کے نئے سفیر داؤسا ادریس دیبے انتو، جمہوریہ آئرلینڈ کے نئے سفیر ایلیسن ملٹن اور جمہوریہ سلووینیا کی نئی سفیر نتالیا المنصور نے الگ الگ ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت کی کاپی پیش کی۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل نے ان سفراء کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کے فرائض کی انجام دہی میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور قطر کے ساتھ ان ممالک کے تعلقات کو فروغ دینے کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں میں ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ قطر کی شورا کونسل کے ممبر عبداللہ بن ناصر السبعی کو کل بحیرہ روم کی پارلیمانی اسمبلی PM کا نائب صدر اور 2023-2024 کی مدت کے لیے PM کے بیورو کا ممبر منتخب کر لیا گیا ہے۔ اس بات کا اعلان PM کی اسمبلی کے 17ویں اجلاس کے دوران کیا گیا، جو کل مراکش کے دارالحکومت رباط میں ختم ہو گیا۔ آئندہ اتوار کے روز کم ترقی یافتہ ممالک سے متعلق اقوام متحدہ کی 5ویں کانفرنس دوحہ میں منعقد ہوگی۔ یہ 5 روزہ کانفرنس کم ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ عالمی برادری کی یکجہتی اور سپورٹ کے اظہار کا موقع فراہم کرتی ہے، تاکہ عالمی اور علاقائی سطحوں پر خوشحالی اور استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ وزارت خارجہ میں بین الاقوامی تنظیموں کے شعبے کے ڈائریکٹر علی بن خلفان المنصوری کا کہنا ہے کہ اس کانفرنس کے موقع پر دوحہ میں یونائیٹڈ نیشنز ہاؤس کا افتتاح کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست قطر اقوام متحدہ کے بہت سے اداروں کے ساتھ مالی تعاون کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جس کا مقصد اقوام متحدہ کے مختلف منصوبوں کی تکمیل کے سلسلے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز ہاؤس میں اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کے 12 دفاتر کو ایکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ ان میں سے کچھ ایجنسیوں کے دفاتر پہلے سے قطر میں موجود ہیں، جن میں اقوام متحدہ کی تعلیم، سائنس اور ثقافت سے متعلق تنظیم اور جنوب مغربی ایشیا اور عرب خطے کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا ٹریننگ اور ڈاکومنٹیشن سینٹر قابل ذکر ہیں۔ دریاسنا قطر کی وزارت خارجہ اور اقوام متحدہ کے درمیان کل ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں، جس کے تحت دوحہ میں یونائیٹڈ نیشنز ہاؤس کے قیام کے سلسلے میں ضروری انتظامات کیے جائیں گے۔ قطر سینٹرل بینک QBC نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ اتوار کے روز ملک کے تمام مالیاتی ادارے بند رہیں گے۔ ٹویٹر پر QCB کے آفیشیل اکاؤنٹ پر جاری کیے گئے بیان کے مطابق 5 مارچ کو تمام مالیاتی اداروں کے لیے سرکاری تعطیل ہوگی۔ واضح ہے کہ سن 2009 کے کابینہ کے فیصلہ نمبر 3 کے تحت ہر سال مارچ کے پہلے اتوار کے روز تمام بینکوں اور مالیاتی اداروں کی سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔
قابض اسرائیلی فوج نے کل مقبوضہ عرب علاقے میں گرفتاریوں کی ایک وسیع مہم کے تحت مختلف علاقوں سے 15 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے مقبوضہ بیت المقدس سے 8 فلسطینیوں کو گرفتار کیا، جن میں ایک رہائی پانے والا قیدی بھی شامل ہے۔ ادھر جنین کے قصبے جبہ میں جھڑپیں ہوئی ہیں، جن کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینیوں پر براہ راست ربر کی گولیاں برسائیں، آنسو گیس کے گولے داغے اور ساؤنڈ بامز برسائے، جن سے متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ کل بھارت میں G20 ممالک کا اجلاس روس یوکرین کی جنگ پر اتفاق رائے کے بغیر ختم ہو گیا، کیونکہ چین نے روس کے ساتھ مل کر ماسکو کی جانب سے دشمنی ختم کرنے کے مطالبے کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کل نئی دہلی میں G20 ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں ان دونوں ممالک نے یعنی روس اور چین نے یوکرین کی سرزمین سے روس کے مکمل اور غیر مشروط انخلاء کا مطالبہ کرنے والے بیان پر اتفاق نہیں کیا۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ کل السط اسٹیڈیم میں 2022-2023 سیزن کے QNB سٹارز لیگ ٹورنامنٹ کے تحت الریان میں سلال کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا میچ ڈرا ہو گیا۔ دونوں ٹیموں نے ایک ایک گول کیا تھا۔ الریان نے اب تک کھیلے گئے 14 میچوں میں 12 پوائنٹس، جبکہ سلال نے 15 میچوں میں 10 پوائنٹ حاصل کیے ہیں۔ کل الدوحیل اسٹیڈیم میں 2022-2023 سیزن کے QNB سٹارز لیگ ٹورنامنٹ کے تحت کھیلے گئے میچ میں الدوحیل کی ٹیم نے العربی کی ٹیم کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ اس جیت کے بعد الدوحیل نے مزید 4 پوائنٹس حاصل کیے ہیں، جس کے بعد 14 میچوں میں اس کے پوائنٹس 35 ہو گئے ہیں اور وہ رینکنگ میں پہلے نمبر پر ہے۔ العربی کی ٹیم 15 میچ کھیل چکی ہے اور اس نے 31 پوائنٹ حاصل کیے ہیں اور رینکنگ کے اعتبار سے وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا یوزرز نے خواتین کی قومی ہاکی ٹیم کے سابق کھلاڑی شاہدہ رضا کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ شاہدہ رضا گزشتہ ہفتے اٹلی کے ساحل پر کشتی کے حادثے میں جاں بحق ہو گئی تھیں۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے کل تصدیق کی کہ شاہدہ رضا ان 62 افراد میں شامل تھیں جو گزشتہ اتوار کے روز اٹلی کے ساحل کے قریب ایک کشتی غرق آب ہو جانے کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے کینیا کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ صاحب اسم امیر نے سن 2023 کا امیری فیصلہ نمبر 19 جاری کیا ہے، جس کی روح سے قطر فائنینشل مارکیٹس اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری عمل میں آئی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے عوامی جمہوریہ ساؤ ٹومی اینڈ پرنسپے کے وزیر اعظم نے ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور سے کل پاکستان ایئر فورس کے چیف آف ایئر اسٹاف اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سلمان المومن اور مجھے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔